السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہے، اس سلسلے میں ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 30 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں لباس اور زینت کے بارے میں، اس کا آج بقیہ حصہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ زینت میں انگوٹھی کے بارے میں کل میں نے ایک بات کی تھی کہ مرد ہو یا عورت ہو، اور ان کو جو ہے سونے اور چاندی، عورتوں کو سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری انگوٹھی پہننا منع ہے۔ اگر کوئی آرٹیفیشیل انگوٹھی پہنتا ہے تو کم سے کم جو ہے ان عورتوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر چاندی کا پانی ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ جو ہے وہ منع ہے، چاہے وہ پیتل کی ہو یا کسی بھی دھات کی ہو۔ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہاں تک بات کل میں نے کی تھی۔ ایک بات کل انگوٹھی کے بارے میں رہ گئی تھی کہ مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ شادی بیاہوں میں جو ہے وہ لڑکے کو جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں۔ جو لوگ دیتے ہیں وہ بھی گنہگار ہے، اور جو پہنتا ہے وہ بڑا گنہگار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے سونا کیا ہے، وہ حرام ہے۔ ایک ہمارا روایت میں ہے کہ جو لوگ یہاں سونا پہن لیتے ہیں ان کو، وہ اگر جنت میں گئے، جنت میں جانا ہی ہے، ہر مومن کو جنت میں جانا ہے۔ کب جانا ہے یہ الگ بات ہے، جانا ہے۔ تو وہاں پر جنت میں بھی جب جائیں گے تو ان کو وہاں کے جو جنت کے زیورات پہنائے جائیں گے خوبصورتی کے طور پر، تو جو لوگ یہاں سونا یوز کر چکے ہوں گے مرد، ان کو وہاں پر ان زیورات سے محروم کیا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے سونے کے بارے میں اس بات کو نوٹ کریں۔ اسی طریقے سے ایک روایت بخاری شریف کی ہے، 3-4 مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، کہ کوئی بھی ایسی شکل نہ اختیار کی جائے کہ مرد اور عورت دونوں ایک طریقے سے نظر آئے۔ کوئی بھی چیز پہ ہے، آپ دیکھیں فیشن جو ڈیولپ کر رہا ہے دنیا میں، اس میں جو بات نبی نے منع کی ہے اسی کا فیشن کیا ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب جیسے مرد بعض لوگ دیکھیں آپ چوٹی رکھے ہوئے ہیں، ربر بینڈ تک لگائے ہوئے ہیں، ہیئر بینڈ تک لگائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیز منع ہے۔ یہ آپ جب ایسا کوئی مرد کرتا ہے، جیسے کان میں رہے وہ رنگ پہنے ہوئے ہیں مرد لوگ، حتیٰ کہ ناک میں پہنے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام میں کیا ہے، حرام ہے۔ بعض مرد ایسے ہیں، بعض بچے ایسے ہیں بعض علاقوں میں کہ کسی پیر صاحب کے نام کا جو ہے وہ رنگ پہنا دیا جاتا ہے بچے میں، تاکہ بچے کی جو ہے وہ پیر صاحب حفاظت کرتے ہیں۔ شرک ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ بچے کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، پیر صاحب کے ذمہ حفاظت کرنا اللہ نے رکھا نہیں ہے۔ اللہ خود خالق ہے اور خود پوری دنیا کا نگہبان ہے، اسی لیے اس کی جو صفت بیان کی جاتی ہے وہ رب العالمین کہا جاتا ہے، کہ جو پوری دنیا کا پالن ہار ہے، پیدا ہی کر کے چھوڑ نہیں دیا اس نے، بلکہ ہر لمحے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو وہ جو پہنتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو مرد جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ایسی شباہت اختیار کرے کہ جو عورتوں کی طرح ہو، وہ کیا ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے بعض مائیں ہماری جو ہے وہ، جیسے کہ عورتوں میں جو شادی ہو جاتی ہے تو کچھ چیزیں ان کی ہوتی ہے کہ ان کا شوہر کرے، غور سے سنیے گا، تو وہ شوہر کو وہ فیشن پسند نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا دل چاہتا ہے بعض عورتوں کا، شادی شدہ عورتوں کا، کہ ہمارے شوہر اس اسٹائل میں بال رکھیں۔ اب پتہ چلا کہ وہ شوہر بھی ہم کو اس اسٹائل کا بال پسند نہیں ہے، تو وہ کیا کرتی ہے معلوم آپ کو، وہ اپنی اس تمنا کو بچے سے پوری کرتی ہے اور بچے کو اسی اسٹائل کا بال رکھواتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے لڑکے عبداللہ بن جعفر ہے، تو ان کا بال جو ہے وہ بڑا تھا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں بچوں کا بال کیا ہے، بڑا بڑا رکھائے ہوئے ہیں۔ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو وہ عبداللہ بن جعفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کا بال بے تکا بڑا بڑا ہے، بچے ہیں، تو انہوں نے بلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کو کیا کر دیا، منڈوا دیا بچے کو، کہ بچوں کو جو ہے وہ بڑا بال نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک زمانے میں ہپی کٹ چلا تھا، فلاں کٹ چلا تھا، بہت سے کٹ چلتے ہی رہتے ہیں۔
کیونکہ کسی بھی فیشن میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر فیشن انسان میں 90% فیشن ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو آرام دہ نہیں ہوتے ہیں، لہذا ٹکاؤ نہیں ہوتے فیشن۔ اگر آپ سنت کے مطابق لباس پہنیں گے تو بہت ٹکاؤ رہے گا، کیوں؟ کیونکہ اس میں آرام کا خیال رکھا گیا ہے۔ فیشن والے لباس میں آرام کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ کوئی جتنے بھی فیشن ہے، اب آپ دیکھیں بہت ٹائی لگا لیتے ہیں، آپ سوٹ پہن لیتے ہیں، جیسے ہی گھر پہنچتے کیا کرتے ہیں، آپ اس کو اتارتے ہیں اور اس لباس کو پہنتے ہیں جو سب سے زیادہ آرام دہ ہے، اور وہ سب سے زیادہ آرام دہ آپ 24 گھنٹہ پہنے رہے، کبھی اتارنے کا دل نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ ہمارے نبی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ ہم جو بات بار بار آپ سے کہتے رہے تھے کہ نبی کے طریقے میں اللہ نے سکون بھی رکھا ہے، برکت بھی رکھا ہے، سب کچھ رکھا ہے، ہم اس کو کیچ نہیں کر پا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کے اندر کیسا ہے، لیکن یہ ساری حرکتیں ہماری بتاتی رہتی ہیں کہ ہم کو سکون میسر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بچوں کا جو اس طریقے سے بال رکھایا جاتا ہے یہ بھی منع ہے، لمبے بال رکھنا بھی منع ہے۔ دیکھیں بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 3-4 مرتبہ بال مڈایا ہے، کبھی آپ نے بال مڈایا نہیں ہے۔ کوئی مڈاتا ہے، مڈائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے عموماً 3 کیفیت ہوتی تھی، آپ تینوں طریقے سے بال رکھتے تھے۔ کبھی آپ کا بال ایسا ہوتا تھا کہ کان کی لو تک پٹا ہوتا تھا، کان کی جو لو ہے نا نیچے والی، یہ اتنا لمبا پٹا ہوتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ لو کے اوپر چڑھ جاتا تھا، یعنی کان جہاں ہے کان کے آدھے تک آپ کا بال ہوتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لو کو چھوڑ کر کے پوری گردن کے یہاں نیچے تک بال آ جاتا تھا۔ اس تینوں طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھا ہے۔ اب اس کے نیچے جو لوگ بال رکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ جو قبروں پر ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں پبلک کہ یہ قبروں پر بیٹھے ہیں، چرس پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، اور اس کے باوجود جا کر آپ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور ان کا اپنا اعتقاد شو کرتے ہیں۔ مانگنے آتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن، جمعرات کے دن خاص کر پوری کالونی میں مانگنے آتے ہیں، 4-5 لڑکے ہوتے ہیں، اتنا بڑا بڑا کندھے تک بال رکھے ہوئے ہیں، ساری چیز شریعت کے خلاف کیے ہیں، ہم ان کو دینا سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ عجیب و غریب چیز ہے، ہم جانتے ہیں کہ عیاشی یہ کرتے ہیں، شرارت یہ کرتے ہیں، جوا یہ کھیلتے ہیں، شراب یہ پیتے ہیں، اس کے باوجود ہم جب قبر پر پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ اعتقاد دکھلاتے ہیں۔ آپ چلے جائیے کسی بھی قبر پر، جتنے وہاں پہ بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہوتی رہے گی اور کوئی آدمی نماز میں نہیں جائے گا الا ماشاء اللہ۔ آپ جا کر کے ان کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ ان سے دھاگا لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ وہ قوم کی یہ عالم ہے کہ جس کو ایک ایک لمحے کے لیے گائیڈ کیا گیا ہے اور وہ اس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے بال رکھے جا رہے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، وائل بن حجر کے بال کے نبی کے وسلم دیکھے اور آپ نے اس کو کٹوائے کیونکہ وہ بال نیچے جا رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ ایک فیشن چلا کہ لوگ لمبے بال رکھتے تھے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ جمعہ کی مسجد میں کھڑا کر دیا پبلک مطلب باربر کو کہ جو آدمی مسجد میں آوے اور اس کا بال سنت کے خلاف ہو، بڑا اتنا زیادہ ہو جتنا بڑا اللہ کے رسول نے رکھا اس سے نیچے ہو، تو وہی مسجد کے نیچے وہی کاٹ دینا پہلے، پھر اندر آنے دینا۔ ان کے بال وہیں کٹوا دیے جاتے تھے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کروایا۔ لہٰذا یہ جو بال رکھے جا رہے ہیں اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ ایک بہت بڑی بیماری مسلمانوں میں ہے داڑھی کا موننا۔ داڑھی کا موننا چاروں امام کے نزدیک حرام ہے، کوئی بھی ذرہ برابر کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں اس میں۔ کیوں لوگ کرتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ، بڑی وجہ اس کی بیوی حضرات ہے، بیویوں کو داڑھی پسند نہیں ہے، لہذا وہ شریعت کے تابع نہیں ہے، بیوی کے تابع ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے داڑھی موڑی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندے کو ناراض نہیں کیا جائے گا۔ جن کی شادی نہیں ہوئی داڑھی کیوں مونڈتے ہیں؟ ان کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو ہم کو لڑکیاں پسند نہیں کریں گی، اس وجہ سے یعنی اللہ کے رسول کی پسند کے مقابلے میں اس چھوکری کی پسند زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایسی قوموں کو، اس قسم کے نظریات رکھنے والی قوموں کو کبھی دنیا میں عزت نہیں ملتی، ہمیشہ ذلیل رہنا ہے۔ آپ کی عزت کی بیس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ عمل کو اپنی زندگی میں بلند کرنا، اسی سے آپ کو عزت ملے گی، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یہ بات، چاہے سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جو داڑھی نہیں رکھ رہا ہے اس وجہ سے کہ کہیں رشتہ نہ آئے۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی لڑکی کا رشتہ آئے اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے تم کو داڑھی پسند نہیں ہے، ایسی لڑکی پر لعنت بھیجے، یہ تمہاری زندگی تمہارے لیے مصیبت بننے والی ہے۔ یہ آج کی نہیں مصیبت ہے، پوری زندگی تمہاری زندگی میں آ رہی مصیبت کر کے، اور آپ اس سے الرٹ ہو جائیں۔ تو چاروں امام کا مسلک ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری چیز، یہ ایک ایسا گناہ ہے، اور کریں یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بہت کم جگہ پر آپ کو ملے گی۔ جیسے آپ نے زنا کیا، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنی دیر تک آپ زانی ہیں؟ اتنی دیر تک زانی ہے جتنی دیر آپ نے زنا کیا ہے نا؟ شراب پیا آپ نے، کتنی دیر تک آپ شرابی ہیں؟ جتنی دیر تک آپ نے شراب پیا ہے۔ 24 آور شراب آپ کے ہاتھ میں لگی ہوئی نہیں ہے، 24 آور آپ دینے کی حالت ہے۔ داڑھی کا مونڈنا ایک ایسا گناہ ہے جو آپ 24 گھنٹے اس گناہ کی حالت میں رہنا آپ کو۔ میں داڑھی مونڈ لی گئی، کل پھر مونڈی جائے گی، پرسوں پھر مونڈی جائے گی، پھر اگلے دن، ہر دن صبح ان کا کام کیا ہے؟ داڑھی مونڈنا۔ تو داڑھی جو مونڈی جا رہی ہے یہ ایک گناہ کی حالت میں رہنے کی بات ہے، تو صرف گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ کی حالت میں رہنا۔ اچھا، ایک طبقہ داڑھی نہیں رکھاتا ہے، اس کی وجہ ہم مولوی لوگ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے ان سے کہہ دیا ہے کہ داڑھی اگر تمہاری ایک مشت سے کم ہے تو رکھنا بیکار ہے۔ یہ فتویٰ بھی جو دیا جا رہا ہے، گھر دارالعلوم کا فتویٰ ہے، اناف کا فتویٰ، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ آپ کم سے کم پہلے نوجوانوں کو اتنا بتائیں آپ داڑھی رکھیں۔ داڑھی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کس چیز کی؟ کہ ہی از اے مسلم، یہ مسلمان ہے، یہ معلوم ہو جائے۔ دیٹ از دا مین ایم آف شریعہ۔ یہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ بٹوین دا ہیومن بینگ، آدمیوں کے درمیان میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ اگر یہ اتنا ڈسٹنگوش بھی ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ داڑھی آپ ایک مشت رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں فتویٰ کا انکار نہیں کر، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم اتنا ہو جائے گا کہ داڑھی مڈانے کے گناہ سے آدمی بچ جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، داڑھی رکھنے کا ثواب اس وقت ملے گا جب داڑھی ایک مشت ہوگی۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں، گرچہ میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں۔ پچھلے 15 سال سے اس مسئلے کی میں تحقیق کر رہا ہوں، آپ یقین نہیں کریں گے، کم سے کم 200 مفتیوں سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ حدیث بتا دیں جس میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ایک مشت داڑھی آپ رکھیں۔ کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فتویٰ ہے، ہم فتوے کا احترام کرتے سر آنکھوں پر ہے، لیکن کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کے اس کا عمل ہے کہ انہوں نے داڑھی اپنی ایک مشت کے نیچے پکڑی اور کاٹ دی۔ یہ کہہ کر کے اتنا بڑا فتویٰ دے دینا کہ داڑھی ایک مشت سے کم رکھنا نہ رکھنے کے برابر ہے، وہ جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھتا ہی نہیں، گرا رکھیں گے نہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کم سے کم اس کو یہ بتا دیا جائے بھائی داڑھی رکھ لے، داڑھی گر کے مڈانے کے گناہ سے بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، داڑھی ایک مشت نہیں ہوگی، داڑھی رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن داڑھی مڈانا جو گناہ اس سے تو بچ جائے گا بندہ۔ جیسے لوگ لاجیکل بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو نماز کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ نماز پڑھیے، وہ بولتا ہے مولانا صاحب نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، دل ہی نہیں لگتا ہے۔ اب آپ اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں، ہاں یار جب دل نہیں لگتا نماز پڑھنے نہیں، آپ اس کو بولے بغیر دل کے آپ آ جائیے نماز پڑھنے۔ نماز میں پریزنٹ ہو جانے سے، نماز میں حاضر ہو جانے سے، نماز چھوڑنے کے گناہ سے آپ محفوظ ہو گئے۔ یہ کیا کم ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ کا دل نہیں لگا، نماز ایکسپٹ نہیں ہوئی، نماز کا ثواب نہیں ملا، میں مان لیتا ہوں، لیکن اگر آپ کا ریکارڈ اللہ کے دربار میں ابسنٹ لگا دیا گیا تو آپ کو نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ آپ کا دل نہیں لگا، آپ نماز میں آئے، آپ گناہ سے بچے ہوئے۔ کس چیز کے؟ نماز چھوڑنے کے۔ نماز چھوڑنے کا چھوٹا گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، سیاستہ کی روایت ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں کہ تینوں مرتد ہو گئے، اگر اسلامی حکومت ہے تو تینوں کے گردن مار دی جائے۔ صرف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ کافر کا کام کیا ہے، کافر نہیں ہوا ہے۔ وہ آدمی کو آپ نے کفر سے بچایا، بھلے دل نہیں لگا لیکن کفر سے بچا کہ نہیں بچا۔ ایسے ہی داڑھی اگر نہیں مڈایا، داڑھی رکھ لیا ٹھیک ہے،
क्राइटेरिया पर नहीं आया, मकदार पर नहीं पहुंची दाढ़ी, लेकिन कम से कम दाढ़ी मुटाने के गुनाह से तो बचा हुआ है, ये क्या कम है। लेकिन हमने ये फतवा दे करके, ये मसला बयान करके कि दाढ़ी एक मुश्त ना रखने के बराबर है, उसने कहा हम रखेंगे नहीं। मैं तो कतई इसका कायल नहीं, इसमें इतना लिबरल आप रखे कि बेचारा दाढ़ी मुटाने के गुनाह से बच जाए। तो ये 3 कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी है। एक चौथा तबका इसमें है, दाढ़ी रखेगा। हिंदुस्तान में दाढ़ी लोग रखते कब है? ये तो अब नौजवान लोग दाढ़ी रखने लगे, पहले तो हमारी नानी दादी भी यही कहती थी, क्या बेटा तेरी उम्र दाढ़ी रखने की है। ये तो अब दीन आया, उस दीन आने थोड़ा से आया है, अभी उस आने का ये नतीजा निकल रहा है। वरना मैं अपने बचपन में था, हमारी नानी दाढ़ियां हमसे कहती थी कि बेटा तेरी उम्र दाढ़ी रखने की, अभी तो मौलवी बन गया। तो एक तबका, बड़ा तबका जो दाढ़ी रखता है हिंदुस्तान में, कब रखता है? रिटायरमेंट के बाद रखता है। नंबर 1, हज करके जाकर वापस आएंगे दाढ़ी। ये सब उन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है कि दैट इज द टाइम वी विल बिकम द गुड गाय, हम एक अच्छे आदमी बन जाएंगे। लेकिन उसका टाइम है यार, तुम आज ही दिन को मौलाना बनाने के चक्कर में 18 साल के 19 साल के लड़के को मौलाना बना दे रहे। उसने तो 60 साल अपने आप को रखा है कि 60 साल के बाद हम अच्छे बन जाएंगे। आइडिया तो बुरा नहीं था उसका, लेकिन उसके पास अगर इसका सर्टिफिकेट हो गया होता कि तुम 60 साल में मरोगे, तब आइडिया अच्छा था। क्या 18 साल वाले नहीं मरते हैं? क्या 20 साल वाले नहीं मरते हैं? मरते तो सब है ना। तो आइडिया शैतानी आइडिया है। तो ऐसे ये कैटेगरीज बनी हुई है दाढ़ी के सिलसिले में, इसलिए दाढ़ी के सिलसिले में मामला। लेकिन अगर इसमें थोड़ा से हम नरमी अख्तियार ये करें कि आप दाढ़ी रख लें, मिकदार, क्यों मिकदार की बहस भी नहीं है, मिकदार इतना बड़ा, तीनों इमाम के नजदीक भी मिकदार की कोई बहस नहीं है। दाढ़ी रखो भाई, मिकदार की कोई बहस नहीं है। घर के हम कहते हैं फतवे में चारों इमाम का इस पर इत्तेफाक है कि एक मुश्त दाढ़ी रखना चाहिए। दलील हमारे पास है नहीं है, लेकिन दाढ़ी रखना चाहिए, कम से कम दाढ़ी रखें, फिर अल्लाह तौफीक देता खुद बखुद सुन्नत। ये एक अलग बात है कि आप एक तरफ कहें हम आशिक रसूल हैं, क्या है? आशिक रसूल है। अच्छा, वो शाहरुख खान के फैन है तो पैंट फाड़ लेता है तो फाड़ लेते नहीं आप? अरे भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो पैंट फटा पहनना ही नहीं पहन रहे। क्यों पहन रहे हैं? उनके फैन, वो जिसको उन्होंने फैन बना रखा है वो फाड़ के घूम रहा है, ये भी फाड़ के घूम रहा है। उसका वो आइडियल है उस सिलसिले में। हमारे आइडियल कौन है? हमारे आइडियल नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही माने में तो आपसे ज्यादा तो उसको मोहब्बत है ना, कि वो हालात जिंदगी में हो सकता है उसको देखा भी नहीं हो, उससे मुलाकात भी नहीं किया हो, सिर्फ पर्दे पे देख रहा है और देख करके पैंट फाड़ करके घूम रहा है वो है, तो ज्यादा चाहने वाला हुआ। आप आशिक रसूल हैं, नारा मार रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, क्या क्या दुनिया भर की रोजाना। और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे दाढ़ी रखी, वे दाढ़ी पूछो एक मरतबा कि हबीब मुस्तफा ने दाढ़ी कैसे रखी। तो ये दाढ़ी छोटी रखना भी कोई अच्छी चीज तो नहीं। ये तो क्या है, चलो ठीक है, लोगों के प्रेशर में आकर के यार दाढ़ी रख ली गई, लेकिन सुन्नत का तकाजा और सुन्नत से मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम एक मरतबा पूछे कि हमारे हबीब ने दाढ़ी कैसे रखी, तब तो आपके आइडियल हुए हकीकत में। वरना ठीक है, आप दाढ़ी रखने के गुनाह से बच जाएंगे, तो होना तो यही चाहिए। लेकिन पहले स्टेप पे ही तुमने काट दिया, ज्यादा वो दाढ़ी नहीं रख रहा, पहले उसको दाढ़ी रखवाइए। सेकंड स्टेप फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हवाला दीजिए और उनकी सुन्नत का हवाला दीजिए कि उनकी तरह अगर आप दाढ़ी रखेंगे तो अल्लाह खुश होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल ये बात थी, हो सकता अच्छी नहीं लगे लोगों को क्योंकि पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन असल में क्या करें, किसका किसका ख्याल रखा जाए। भाई अगर नमाज के खिलाफ बोले तो बेनमाजी बोलता मौलाना साहब यही टॉपिक है आपके पास। सूद के बारे में बोलते हैं तो सूद खाने वाला बोलता मौलाना साहब यही टॉपिक है। तो जितनी बुराइयां दुनिया में हैं तो सब कहीं ना कहीं हो रही है ना। तो बताइए तो फिर फाइल क्या बनेगी? फाइल तो यही फाइल हो गई ना। यही वजह हुई ना कि एक बड़ा तबका दुनिया ने मुनकरात पर बोलना बंद कर दिया। क्योंकि किसको? भाई इमाम साहब बेचारे जॉब कर रहे हैं, अब वो देख रहे हैं हमारे यहाँ मुक्तदी आ रहे हैं, ये शराब का धंधा करते हैं, ये बड्डी का धंधा करते हैं, ये लीज पर मकान दिए हुए हैं और सबसे उनके ताल्लुकात है, वक्त जरूरत उनके काम भी आते हैं। बोल नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है इमाम साहब की बोलने की, क्योंकि वो सबके एहसान तले दबा हुआ है। आपने उसकी तनख्वाह कम रखी है, हर महीना दूसरे तीसरे महीने उसको प्रॉब्लम होती है, और ये लोग जो मदद करते हैं पूरी जिंदगी उसको सलाम मारते रहना है और उनकी बुराई के खिलाफ यहां तकरीर नहीं कर सकता वो।
इमाम जब तक आजाद नहीं होगा इकोनॉमिकली, कभी आपको हक बात आ ही नहीं सकती मस्जिद से। अब लिहाजा नतायज क्या होता है कि फजाइल पर बात होती रहती, पूरी टोटल फजाइल पर बात होती रहती है। पब्लिक भी स्मार्ट हो गई, वो क्या करती है, इमाम साहब तकरीर करते आती ही नहीं तकरीर में। आधी मस्जिद कब भरती है, जब खुतबा अरबी शुरू होता है, उनको मालूम है कि इसको बकने दो, ये क्या करता मुझे मालूम है, इसे बकने दो, ये बके, आती नहीं पब्लिक। और जिन जगह मैंने बेंगलोर में बाद मस्जिदों में देखा कि जिन मस्जिदों मालूम है कि एक आलिम है और हक बात कहता है, पूरी मस्जिद तकलीफ से पहले फुल हो जाती, बड़े बड़े शहरों में सब जगह। लेकिन जहां मालूम है कि पैजामा टाइप लोग तकरीर करने वाले हैं, कोई आता वाता नहीं है। आप ठीक है, आपका जॉब है वो, आप अपनी जॉब कर रहे हो, वो भी अपना जॉब कर रहा है। तो ये मुनकरात पे बोलना जो बंद किया गया, इसकी वजह से मुनकरात खूब पनप रहे हैं, खूब इनको एनर्जी मिल रही है, खूब खाद पानी मिल रहा है और खूब बढ़ रहे हैं। हमेशा मुनकर पर बोलते रहना है, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक। नबी की एक सिफत है, नबी की जैसे बहुत सी सिफत है, एक सिफत क्या है कि अगर नबी के सामने हदीस है, ये मतलब हदीस की जो काइंड ऑफ हदीस है, हदीस की जो किस्में हैं, एक हदीस तो ये कि अल्लाह के रसूल एक बात कह दे, वो हदीस है। एक वो चीज है जो अल्लाह के रसूल एक बात कर दे। एक हदीस क्या है कि नबी के सामने एक XYZ ने एक बात कही और नबी खामोश बैठा हुआ है। अगर उसने खामोशी अपनी नहीं तोड़ी, वो जो बात कह रहा है वो हदीस बन जाएगी। लिहाजा गलत अगर बोलेगा तो नबी का पहला काम क्या होता है, उसको टोकना है, बोलना है कि तुम गलत कर रहे हो। क्यों? अगर वो शांति अख्तियार किया तो एक काइंड ऑफ हदीस बन जाएगी करते। हजरत मूसा ने वादा किया था अलैहिस्सलाम, क्या खिज़र से, कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और कुछ भी, वो बोले देखो कुछ भी मैं करूं बोलना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है सर। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम चले और चलते ही थोड़ी दूर के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक हरकत ऐसी की जो शरई लिहाज से मूसा की शरीयत में, मतलब शरीयत के लिहाज से नाजायज थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने ये क्या किया? उन्होंने कहा मैं तुमसे पहले बोला था। भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा था कि तुम गलत करो तो भी हम नहीं बोलेंगे। क्यों? रसालत मूसा अलैहिस्सलाम से ऊपर की चीज है, वो रिसालत को नीचे नहीं डाल सकते अपने तुम्हारे छोटे से वादे की बुनियाद पर। उनको एक चीज गलत नजर आई, उन्होंने फौरन कमेंट किया कि गलत हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप ये, और 3 मरतबा वही बात उन्होंने किया। आप कहते होते मूसा अलैहिस्सलाम वादा कर, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम कि वादा को तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है? नहीं मालूम है क्या? भाई वादा ये नहीं किया गया है कि तुम गलत करोगे तो भी हम नहीं बोलेंगे। क्यों? ये नबुवत की शान के खिलाफ होता है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि आलिम कौन है? नबी का वारिस है। वारिस किस चीज का है? आपको पगड़ी मिल जाएगी, आपको डंडा मिल जाएगा वरासत से, आपको नबी का कुर्ता मिल जाएगा। हुजूर ने फरमाया मैं इन चीजों का वारिस तुमको नहीं बना रहा हूं, दिरहम दीनार के तुम मेरे वारिस नहीं हो, मैं तुमको उस इल्म का वारिस बना रहा हूं जो मुझे दी गई है, वो काम तुमको भी करना है। उस काम के करने में आप नबी को सबसे पहले सामने रखें। ये हम नबी की विरासत को चिल्लाते हैं, दावा करते हैं, फजीलत अपनी बयान करते हैं, प्रैक्टिकली फेल है, करते ही नहीं नबी की विरासत के तहत अमल। अगर जैसे मैं बोल रहा हूं, ऐसे कितने लोग आपको बोलते हुए मिल रहे हैं? आप बताइए ईमानदारी से, आप मेरी 3-4 साल से बात कर रहे हैं, आप कितने लोग आपको ऐसे बोलते हुए मिल रहे हैं शहर में या दुनिया में? ये ना बोलने की वजह से सारी बुराइयां आवाम में फैली हुई हैं। और इसका सबसे बड़ा गुनाह किसके ऊपर जाएगा? पहले हमारे ऊपर आएगा। मैं इस वजह से नहीं बोलता कि मैं बोलने वाला हूं, मैं सिर्फ इस खौफ से बोलता हूं कि कयामत में आप होंगे और हम होंगे। आप ये नहीं कह सके कि ये भी रोज आता था और इसने एक मरतबा नहीं बताया कि ये चीज गलत है। मैं अपने उस बोझ को आपके ऊपर डालना चाहता हूं, मैं आपकी गिरफ्त से बचना चाहता हूं कि कयामत में आप मेरे खिलाफ दलील नहीं कायम कर सके कि ये भी आता था और मेरी बुराइयां देखता था, कभी इसने कमेंट नहीं किया। मैं उससे बचने के खौफ से, वरना मुझे भी मालूम है कि जब मैं बातें कहता हूं तो मेरे फैन की तादाद कम होती है, लेकिन मुझे चाहने वाले कम होते हैं। आपकी चाहत, खुदा की कसम, मुझे 1% भी नहीं चाहिए। अगर मेरा अल्लाह मेरे इस काम से राजी हो जाए तो रजा है, अगर वो नहीं खुश है तो मैं दिन भर ये काम करता रहूं, इसकी कोई वैल्यू नहीं ठहरती है। जो कुछ है वो रजा इलाही के लिए। लिहाजा ये बातें जब कहते हैं तो लोगों को अच्छी नहीं लगती है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं होती है। फिर उसके बाद इसको खत्म कर देते हैं चैप्टर। मर्दों को मेहंदी लगाना हराम है। मेहंदी से मुराद औरत की तरह जीनत के तौर पर मेहंदी लगाना क्या है? अब देखें, दूल्हा वगैरह होता है यूपी में, मुझे आगे नहीं मालूम है, कुछ नहीं कहते हथेली में लगा लो।
کیونکہ ہر وہ کام کرنا ہے جو حبیب مصطفیٰ کے خلاف ہو. پالیسی مسلمانوں نے بنا رکھی بھائی، کہتے نہیں ہیں، پریکٹیکلی پالیسی ہے حبیب مصطفیٰ کے خلاف سب کام کرنا. ابھی کل بیچارے ایک صاحب آئے، دیندار آدمی ہے، کہ مولانا صاحب لڑکی کی منگنی ہے، لیکن وہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ انگوٹھی لڑکا ہی پہنائے گا. کون پہنائے گا؟ کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں چلتا ہے. ارے تمہارے یہاں چلتا ہے، چولہے باہر بجائے تمہارے چلنا. اپنا نام مسلمان ہٹا کے سیتارام رکھ لے بھائی، جان رکھ لے. کاہے کو محمد احمد نام رکھ کر کے نبی کی شریعت کو بدنام کرتا ہے؟ حبیب مصطفیٰ ابھی محرم ہے نہیں ہے وہ آپ کی لڑکی جس سے آپ منگنی کرنے جا رہے ہیں. بھائی کوئی آدمی گھر کا، چلو تمہارا علاقائی رسم ہے، انگوٹھی ہی پہنانا ہے، امی پہنا دے. امی پہنائیں گی تو کیا انگوٹھی ٹوٹ جائے گی؟ اس کی انگلی پھٹ جائے گی کیا؟ لیکن حبیب مصطفیٰ کے خلاف کام کرنا ہے تو مہندی لگانا حرام ہے. اسی طریقے سے یہ میرے مشکات کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہجڑا تھا. ہجڑا جانتے ہیں؟ خلفہ. تو وہ دیکھنے میں مرد کے طریقے تھا، تو وہ آتا تھا نبی کے ساتھ بیٹھتا تھا. ایک دن کیا کیا کہ وہ مہندی لگا لیا. وہ تو اس کی کبھی عادت ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کا بھی لباس اختیار کر لیتا ہے، تو اسے مہندی لگا لیا. نبی کے پاس آیا تو پوچھے یہ کیا ہے؟ تو دوسرے صاحب، اور وہ تو شرما گئے، وہ دوسرے صاحب نے کہا نہیں یہ عورتوں کی طرح بھی ہیں. انہوں نے کہا نکلو یہاں سے اور ان کو دور تک چھوڑ کر کے آؤ، دوبارہ بولو میری محفل بنی آنا. یہ ایسی حرکتیں کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو دیکھا تھا یہ مرد کی شکل کا، اور عورت کا کام کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل سے نکال دیا، یہاں سے نکل جائے. یہ کون ہے؟ یہ رحمت للعالمین ہے جو کسی آدمی سے نفرت نہیں کرتے ہیں. لیکن جب آپ اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو پھر نبی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے. نبی بہت پیار کرتے ہیں لوگوں سے.